اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کا امید میں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے ان کے دینی امور میں 40 حدیث سے محفوظ کرے گا، حق تعالی شانہ اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا اور میں اس کے لیے سفارش اور گواہ بنوں گا۔ الحمدللہ۔ القمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ محفوظ کرنا شے کا منضبط کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے، چاہے یہ بغیر لکھے برزبان یاد کر لے یا لکھ کر محفوظ کر لے۔ اگر سے یاد نہ ہو، پس اگر کوئی شخص کتابیں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے، وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا۔ منادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے، سند کے حوالے کے ساتھ، اور بعد نے کہا ہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ برزبان یاد نہ ہو، نہ ان کی معنی معلوم ہو۔ اسی طرح 40 حدیث بھی عام ہے، یعنی اس حدیث کا معنی پیچھے اس کا گزارا ہوا مطلب کیا ہے یہ نہیں جانتے ہوئے بھی حدیث کو معلوم کر لینا پڑھنا ضروری ہے۔ یا جیسے کہ ہم قرآن کریم کا ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا وہ آیت کے پیچھے دبی ہوئی معنی بہت ہو جاتا ہے، لیکن وہ دبی ہوئی معنی کو معلوم کرنے کے لیے استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے، مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو معنی کو نہیں جانتے، تب بھی پھر بھی 40 حدیثیں عام طور پر معنی نہ معلوم ہو پھر بھی عام ہے کہ سب صحیح ہو، یہ حسن و معمولی درجہ کے ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں بھی کیا سہولیتیں ہیں، اور تعجب کی بات ہے کہ علماء نے بھی کسی قدر باریکیاں نکالی ہے۔ حق تعالی شانہ کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرماوے، آمین، اور تمہیں بھی آمین۔ اس جگہ ایک ضروری امر پر تنبیہ کرنا بھی اللہ بدی ہے، وہ یہ کہ میں نے حدیث کا حوالہ دینے میں مشکات شنقی الراحت المرقعہ اور احیاء العلوم کے شرح اور منذری رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب پر اعتماد کیا ہے۔ انہوں نے یہ حدیثیں لکھے، ان کے ساتھ سہارا لیے اور کثرت سے ان سے لیا ہے، اس لیے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہو تو اس کا حوالہ نقل کر دیا۔ نیز قادری کے لیے تلاوت کے وقت اس کے آداب کا رعایت بھی ضروری ہے۔ دیکھو، اگر ہم حق بات کو بالکل صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، تو یہ ہم کو کیا ہے نا، اتنا علم تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنا علم تک ہر مسلمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہنے کے مطلب ہے ہم کو کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں بخاری شریف کو پڑھ لیا تو بہتر ہے۔ تو قرآن کے بعد پڑھنے والی کتاب بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔